ایپیسوڈ 54۔ مجھے احساس تھا کہ میری پنڈلی اور بازو سے خون بہ رہا تھا جو مجھے مسلسل کمزور کر رہا تھا، مگر لہو کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں باڑہ سے نکل آیا، چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھتا ہوا کیاری کی طرف نکلا اور اینٹوں کی روش پر دبے پاؤں چلنے لگا۔ بظاہر میدان صاف تھا کیونکہ حویلی کی رکھوالی پر معمور چاروں کتے مر چکے تھے۔ پہرے دار کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دن کے اجالے میں نظر آنے والے مزدور اپنے گھروں کو چلے گئے تھے یا حویلی میں سو رہے تھے۔ نقاہت کی وجہ سے سردی بدن چیرنے لگی تھی۔ حویلی کا عقبی دروازہ اندر سے بند تھا، اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ چکر کاٹ کر اگلے دروازے کی طرف جانا فضول تھا کیونکہ اس وقت اسے بھی مقفل ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اپنا پرانا ہنر آزمانا تھا۔ میری تیز نظروں نے اس سفیدے کے اونچے درخت کو آنے واحد میں تاڑ لیا جو مجھے بنا کسی مشکل یا تاخیر کے اس 2 منزلہ حویلی کی بالکنی پر پہنچا سکتا تھا۔ میں تیز قدموں سے سفیدے کی طرف بڑھا جس پر عام آدمی کے لیے چڑھنا غیر ممکن تھا۔ میں نے پشاوری چپل اتار کے پائنچے مرسی، خنجر دانتوں میں دبایا اور بندر کسی پھرتی سے درخت پر چڑھنے لگا۔ چونکہ سفیدے کا تنا ملائم ہوتا ہے اور اس پر شاخیں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اس لیے اس پر چڑھنا عام درختوں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میرا بازو بار بار دکھ رہا تھا مگر تاب ضبط آزماتا ہوا میں بالکنی کے سامنے پہنچ گیا۔ ایک موٹی شاخ بالکنی کی طرف چلی گئی تھی جسے آری کی مدد سے کاٹ کر ٹونڈ بنا دیا گیا تھا۔ میں شاخ کے کٹے ہوئے حصے پر کھڑا ہوا اور مشاقانہ انداز میں اچھل کر بالکنی کے فرش پہ کود گیا۔ اگر میں کودنے میں خفیف سی غلطی بھی کرتا تو میری کمر چوبی ریلنگ پر لگتی اور میں قلابازیاں کھاتا ہوا زمین پر آن گرتا۔ بعید نہ ہوتا کہ میری ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مہرہ ٹوٹ جاتا۔ بالکنی کا بلب بجھا ہوا تھا مگر متصلہ بڑے سے ہال میں قمقمے روشن تھے جن کی روشنی بڑے دروازے کے شیشوں سے چھن کر بالکنی میں پڑ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی دھندلے شیشے سے جھانک کر دیکھا۔ منظر دھندلا تھا مگر اتنا پتہ چل گیا کہ ہال میں کوئی شخص موجود نہیں۔ دروازہ حسب معمول غیر مقفل تھا۔ مجھے یاد تھا کہ وہ کھلتے وقت زور کی آواز نکالتا تھا۔ تبھی میں نے نہایت آہستگی سے اسے اتنا دھکیلا کہ میرے داخل ہونے کا راستہ بن گیا۔ رات کے سناٹے میں اس کی نہایت کم بلند آواز بھی دور تک گئی تھی جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کشادہ ہال کی تینوں دیواروں کے ساتھ قطار کی صورت میں صوفے پڑے تھے جن کے آگے شیشے کی نفیس میزیں دکھائی دے رہی تھیں۔ عین درمیان میں ایک لمبی سی ڈائننگ ٹیبل موجود تھی جس کے چاروں اطراف کھڑی پشت والی کرسیاں پڑی تھیں۔ جب تک میں نے میڈم شکیلہ کی کوٹھی کا کچھ حصہ نہیں دیکھا تھا تب تک مجھے یہ حویلی طلسم خانہ معلوم ہوا کرتی تھی۔ جدید وضع کے بڑے فانوس کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میرا سفید لباس خون کے چھوٹے بڑے دھبوں سے بھر گیا تھا۔ بازو اور پنڈلی سے چپکے ہوئے کپڑے میں کتوں کے دانتوں کے سوراخ بن گئے تھے جن سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ میں نے ایک جالی دار میز پوش کھینچا، لمبائی کے رخ اس کے 2 برابر حصے پھاڑے، ایک پنڈلی دوسرا بازو پہ کس کے باندھ دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا اور درد میں بھی فاقہ ہوا۔ بل ٹیریئر کتوں کے دانت بہت نوکیلے اور جبڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ چونکہ میرا اور کھالے کا اس نسل کے کتوں سے پرانا واسطہ تھا اس لیے میں نہ صرف ان کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تھا بلکہ متوقع زخموں سے بھی بچ گیا تھا، مگر ویکسین لگوانے کا عذاب بھگتنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ازت خنکی کے باوجود حویلی پر چھایا ہوا غیر معمولی سکوت مجھے پریشان کرا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھ سے اندازے کی غلطی ہو گئی اور میں رائے گاہ مسافتوں چل نکلا تھا۔ لگتا تھا کہ یارن خان سمیت یہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں کھالے کے ساتھ جب بھی اس حویلی میں داخل ہوا اسی مخصوص سکوت اور سیلن سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ ایک طرح سے آسے بھی محل لگتا تھا یہ۔ میں نے ہال سے نکل کر یو شکل کے برآمدے کا کڑی نظروں سے جائزہ لیا۔ وہ خالی تھا اور سبھی کمروں کے دروازے بند تھے، بتیاں بھی گل تھیں۔ میں دوسرے کونے تک چلا گیا، پھر سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور پر آیا اور ایک ایک دروازہ کھول کر چیک کرنے لگا۔ تیسرا کمرہ آباد تھا۔ یہ 16 بائی 25 کا جہازی سائز کا کمرہ تھا۔ 3 چارپائیوں پر دیہاتی طرز کے بستروں میں ملازم دبک کر خواب غفلت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں نے چارپائیوں کے نیچے پڑے جوتوں، دیواروں پر لٹکتے کپڑوں اور دکھائی دینے والے سامان سے ان کے بارے میں اندازہ لگایا کہ وہ نوکر تھے۔ چونکہ وہ تعداد میں 3 تھے اس لیے میں ان میں سے کسی ایک کو جگانے اور اس سے معلومات حاصل کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں نے پوری حویلی کھنگان ڈالی مگر یارن خان سمیت کوئی بھی نہ ملا۔ سخت حیرت اور مایوسی کے عالم میں بڑے دروازے سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے شیشوں کے پار گیٹ وے اور پارکنگ کے سنگم پر خان کی کالے شیشوں والی 4 وہیل جیپ کے قریب گہرے رنگ کا لباس پہنے ایک گن مین کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے اپنی گن گھٹنے سے ٹکا رکھی تھی اور گولیوں کا پٹا مخصوص دیہاتی انداز میں کمر اور کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ اس کے غیر معمولی اطمینان پر مجھے حیرت ہوئی۔
اسے حویلی میں کسی گڑبڑ کا شبہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کتوں کی ہلاکت اس کے نوٹس میں آئی تھی۔ گھومگو کی حالت میں پلٹ کر ایک بڑے کمرے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آرائش دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ یہ کمرہ یارن خان کے زیر استعمال تھا۔ باقی تمام کمروں کی حالت میں کوئی تغیر دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اس غیر معمولی بڑے اور قالین یافتہ کمرے کے عین بیچ میں نہایت آرام دہ بستر پڑا تھا۔ دوسرے فرنیچر کی خوبصورتی پر بھی کوئی کلام نہ تھا۔ دل ہی دل میں یارن خان کے ذوق کی داد دیتا ہوا میں دروازے کھول کے دیکھنے لگا۔ ماں سوائے چند ذاتی استعمال کی اشیاء اور وارڈروب میں سلیقے سے ہینگروں میں لٹکتے ہوئے ملبوسات کے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ ایک الماری میں کاغذات کے پلندے اور فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ایک 48 بور کا ولایتی پسٹل بھی پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی۔ جو ہی میں نے اس کی میگزین دیکھی وہ بسور کر رہ گیا۔ میگزین خالی تھا۔ میں نے پسٹل واپس رکھ دیا۔ میں مایوسی میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سوچوں کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ میں نے یارن خان کی گاڑی 3-4 مرتبہ آتی جاتی دیکھی تھی۔ میری دانست میں وہ حویلی کے اندر تھا۔ تلاشی کا ناکام عمل سمجھا چکا تھا کہ وہ یہاں نہیں تھا، کہیں اور شب بسری کر رہا تھا۔ فوری طور پر ذہن میں خیال ابھرا کہ وہ اپنے اسی نامعلوم ٹھکانے پر گیا ہوگا جہاں اس نے سیمو اور اماں کو رکھا ہوگا۔ از خود سرنفی میں ہلا کر میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ اسے بوڑھی عورت اور بچے کی رات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پھر وہ کہاں ہوگا؟ ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ وہ لاہور سے اپنے ہمراہ 4-5 نوکر لایا کرتا تھا۔ یہاں کے مقامی ملازم بدستور حویلی کی دیکھ بھال پر وائز رہتے تھے۔ یعنی خان سمیت کم و بیش 7-8 افراد کو اس وقت یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، جن میں سے 4 دکھائی دے رہے تھے۔ باقی کہاں تھے؟ میری چھٹی حس مجھے کچوکے لگانے لگی۔ کوئی بہت بڑی گڑبڑ اپنا غیر عنوان احساس جگانے لگی تھی۔ بے اختیار میں کمرے سے باہر نکلا۔ اچانک ذہن میں تہہ خانے کا خیال ابھرا۔ بعید نہ تھا کہ حویلی میں تہہ خانہ یا خفیہ کمرے واقع ہوں جن تک میری رسائی نہ ہوئی ہو۔ اس امکان کو مد نظر رکھ کر میں نے ایک مرتبہ پھر حویلی کا جائزہ لیا، مگر کوئی کلو نہ ملا۔ مایوس ہو کر فرسٹ فلور پر جانے کے ارادے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایسے ہی وقت میں مجھے قدموں کی مہوم سی چاپ سنائی دی۔ کوئی تھا، مگر کس طرف؟ یہ اندازہ نہ ہو سکا۔ میں لپک کر سیڑھیوں کے قریبی ستون کے ساتھ چپک گیا۔ کان لگا کر آہٹ کی سمت کا تعین کرنے کے بعد بائیں ہاتھ گیلری پہ نظریں مرتکز کر دیں۔ حیرت کی بات تھی کہ میں اس طرف آنے والے سبھی کمروں کو خالی دیکھ چکا تھا۔ اچانک درمیان والے اسٹور ٹائپ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگ کا شخص نکلا۔ وہ سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ پہنے تھا اور سیدھا میری جانب آ رہا تھا۔ میں جس ستون کے پیچھے چھپا تھا وہ اتنا موٹا نہیں تھا کہ مجھے پوری طرح چھپا لیتا، اس لیے میرا دیکھ لیے جانا حتمی تھا۔ تب بھی وہ سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے رک گیا کہ میری جانب پلٹا۔ اسی وقت مجھے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لمبی نال والا خوفناک پستول نظر آیا اور میری سانسیں رکنے لگی۔ وہ ایک قدم بڑھ کر رکا، پھر تیزی سے اچھل کر دیوار کی اوٹ میں چلا گیا۔ چونکہ میں اس کے نشانے کی زد میں نہیں تھا، اس لیے غراتی ہوئی آواز میں بولا، کون ہو تم؟ میں نے اپنے وجود کو مزید سمیٹنے کی کوشش کی۔ جواب نہ پا کر اس کا لہجہ مزید درست ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر سامنے آ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے اس کی جائے موجودگی کا علم تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خوف بھی لاحق تھا کہ وہ کسی اور کو آواز دے کر نہ بلا لے۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ جست بھری اور بجلی کسی صورت سے اگلے ستون کے پیچھے پہنچ گیا۔ اسے فائر کی مہلت نہ ملی۔ وہ چیخ کر ٹھیٹھ پنجابی میں بولا، رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہم دونوں کی پوزیشن ایک سی تھی۔ اس کے پاس پسٹل تھا، مگر میں نشانے کی زد میں نہیں تھا۔ اس خوف کی بدولت سامنے نہیں آتا تھا کہ میں اسے فائر نہ کر دوں۔ چوروں کی طرح گیلری میں آنے والے کا خالی ہاتھ ہونا بعیدس قیاس تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے گیلری میں جھانکا۔ سیڑھیوں کے پرے چھت میں نصب بلب نے اس کے سر کا سایہ دیوار پر بنایا۔ میں نے دبی آواز میں کہا، ہمت ہے تو سامنے آؤ، وار کرو، یہ چھپ کر دھمکیاں دینے والے بزدل ہوتے ہیں۔ وہ بے وقوف نہیں تھا کہ میرے جوش دلانے پر نے وہاں سے نکل آتا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں۔ اس نے جواباً گالی دی۔ وہ دیوار سے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ دیوار پر وقفے وقفے سے نظر آنے والا سایہ اس کی بے چینی کی خبر دے رہا تھا۔ جو ہی سایہ اجھل ہوا، میں نے اگلے ستون کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس نے بھی شاید اپنی پوزیشن بدلنے کی ٹھانی تھی، کیونکہ اس نے پھر نہیں جھانکا۔ مجھے ڈر ہوا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر نہ چلا جائے، وہاں سے وہ مجھے بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا۔ یو شکل کی بالائی منزل کے برعکس فرشی منزل زیرو شکل میں تعمیر کی گئی تھی۔ ایک دروازہ عقب میں کھلتا تھا، جبکہ اگلی جانب مین گیٹ تھا، جس کے باہر گن مین بیٹھا تھا۔ اس نے یقیناً میرا اور لمبے تڑنگے نوارد کا باہمی مکالمہ سن لیا ہوگا اور چاقو چوبند ہو بیٹھا ہوگا۔
میں ادھر کا رخ کر کے اس کی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا، جبکہ عقبی دروازے یا بالائی منزل پر جانے کے لیے اسی گیلری سے گزرنا پڑتا تھا جس میں پستول والا دشمن چھپا تھا۔ ایک خیال برقی کوندے کی طرح ذہن میں لپکا کہ اس حویلی کے نیچے کوئی تہہ خانہ واقع تھا جس میں سے نکل کر وہ گیلری میں آیا تھا۔ وہ کسی ضرورت کے تحت نکلا تھا یا میری سنگن پر آیا تھا، سر دست یہ تشخیص نہیں کی جا سکتی تھی۔ چند لمحوں میں 3-4 ستون عبور کر کے برآمدے کے آخری سرے پر میں پہنچ گیا۔ میری حالت اس پرندے کی سی تھی جو اپنی حماقت کی وجہ سے پنجرے میں پھنس جاتا ہے۔ میں نے ذرا ٹھہر کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا، لمبی سانسیں لیں اور خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نامساعد کیفیت میں پاؤں گرم اور سر ٹھنڈا رکھنے میں زندگی کا راز مضمر تھا۔ پستول بردار کی تیز چیختی آواز بالائی منزل سے حویلی کے سناٹے کا سینہ چیر گئی۔ اوئے گن مین، دروازہ کھول کے اندر آ جا، کوئی چور و چکا نیچے آ کر چھپ گیا ہے۔ میں نے اوپر دیکھا، وہ دکھائی نہیں دیا۔ بائیں ہاتھ گیلری سے گن مین نمودار ہونے والا تھا جو اندر داخل ہوتے مجھے دیکھ لیتا اور فائر کر دیتا۔ ستون سے ہٹ کر اس کے استقبال کے لیے نئی پوزیشن لیتا تو پستول بردار کی گولی کا شکار ہو جاتا۔ ایسے ہی وقت میں بیرونی دروازہ کھلنے سے پیدا ہونے والی تیز چرچراہٹ کانوں میں پڑی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ میں نے گیٹ اور برآمدے کے فاصلے، قدموں کی چاپ اور گیٹ کھلنے کی آواز کو ذہن میں سجا کر اس کے نمودار ہونے کے لمحے کا تعین کیا۔ سانس روکی اور لمبی جست بھرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ میرا اندازہ قابل فخر تھا کہ جو ہی اس نے برآمدے میں قدم رکھا میں اس پر پل پڑا۔ اسے گن سیدھی کرنے اور فائر کرنے کی مہلت نہ ملی اور میرے بازو کا شکنجہ اس کی گردن کے گرد حائل ہو گیا۔ خنجر کی نوک اس کے پہلو سے لگ گئی۔ خبردار کو حرکت کی تو گردن کی ہڈی توڑ دوں گا۔ ساتھ ہی میں نے خنجر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ وہ مجھے نہیں پہچان سکتا تھا مگر میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ مولا داد عرف دادو مہانا تھا جس کا پورا خاندان سردار حیات خان کی حویلی اور اسپتال کے درمیان کچے گھروں میں رہائش پذیر تھا۔ وہ لڑائی بھڑائی والا بندہ نہیں تھا، پھر نہ جانے کیوں بڑے خانوں سے گن مین بنا کر حویلی کے باہر تعینات کر رکھا تھا۔ گن پھینک دو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی گرفت گن پر ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے فرش پر گرنے والی گن کو پاؤں کی مدد سے اپنی جانب کھینچا۔ ایسے ہی وقت میں حویلی کے در و دیوار فائر کی خوفناک آواز سے لرز اٹھے۔ مجھے فلفور سمجھ نہ آیا کہ فائر کس پر کیا گیا تھا، مگر دوسری گولی میرے بازو کو چھوتی ہوئی پہلو سے نکل گئی۔ تیز جلن ہوئی، دل دھک سے رہ گیا۔ فائر کی آواز سے آیا تھا کہ گولی پستول سے نہیں کسی گن سے چلائی گئی تھی۔ گولی چلانے والے کے نزدیک شاید دادو مہانے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، تبھی اس نے فائر کرتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں نے گن اٹھانے میں وقت ضائع نہ کیا اور دادو کو دھکیلتا ہوا ایک مرتبہ پھر ستون کی اوٹ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ سرگوشی کے سے انداز میں اسے دھمکی دی کہ اگر وہ ایسی ویسی حرکت کرے گا تو دونوں طرف سے آنے والی موت کو گلے لگا لے گا۔ بالائی منزل سے ستون پر 2-3 فائر ہوئے۔ خوش بختی سے ہم دونوں محفوظ رہے، ورنہ ستون کی چوڑائی ناکافی ہونے کے سبب ہمارے جسموں کے کچھ حصے باہر جھلک رہے تھے۔ دادو میرے شکنجے میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، مگر جو ہی میری توجہ فائرنگ پر مبذول ہوئی اس نے نہ صرف ناقابل بیان پھرتی سے پینترا بدلا بلکہ میرا خنجر والا ہاتھ بھی کلائی سے تھام لیا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے اس نے کوہنی پوری قوت سے میرے پہلو میں دے ماری۔ ضرب شدید تھی۔ میں چیخ کی آواز نکال کر بے اختیار جھکا۔ دادو بہانا حلق کے بل چیخا، گولی نہ چلاؤ صاحب، میں نے چور کو قابو کر لیا ہے۔ میں نے جھکتے ہی بجلی کسی صورت سے مکہ اس کی ٹانگوں کے بیچ دے مارا، ساتھ خنجر والے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی اور وہ کمر کے بل ستون سے ٹکرا کر فرش پہ گرا۔ اس نے میری کلائی مکہ لگتے ہی چھوڑ دی تھی۔ میں ستون کی اوٹ میں رہتا ہوا اچھل کر اس پر کودا۔ میرے دونوں گھٹنے اس کے کندھوں پر لگے۔ جو ہی میرے قدم زمین کو چھوئے میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنا وار دہرانا چاہتا تھا مگر وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپتا ہوا ستون سے کئی فٹ دور فرش پر پھسل گیا۔ میں نے خود کو بدقت اس کے پیچھے جانے سے روکا ورنہ گولی کا نشانہ بن جاتا۔ وہ تادیر نہ اٹھا نہ ہلا جلا، یوں لگا جیسے بے ہوش ہو گیا ہو۔ یہ بھی غنیمت تھا، وگرنہ اس کی گن سے اس سے کچھ ہی فاصلے پر پڑی تھی جسے اٹھا کر وہ مجھ پر فائر کر سکتا تھا۔ حویلی کا سکوت جیسے پھر لوٹ آیا تھا۔ فائرنگ کی آواز نورپور کے گھر گھر تک پہنچی تھی مگر حسب روایت کسی میں حویلی کی طرف آنے کی جرت نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لمبا تڑنگا پستول والا اور نادیدہ گن بردار فائرنگ روک کر مجھ پر قابو پانے کی کس ترکیب پر عمل پیرا ہو گئے تھے۔ پیا نے مجھے سمجھایا تھا کہ ایک لمحاتی فیصلہ اور اس پر جان و تن سے فوری عمل زندگی کی طرف لوٹاتا ہے، کشمکش موت کی طرف دھکیلتی ہے۔ میں نے پیا کی نصیحت پر عمل کیا اور دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ دادو مہانے کے
बेहिस व हरकत जिस्म को फलांगता हुआ गैलरी में घुस गया। खिलाफ तवक्को मुझ पर फायर नहीं हुआ। भागते हुए झुककर दादू महाने की डबल बैरल गन को उठाने की कोशिश की। एक पल को हाथ जमा मगर फौरन फिसल गया। मैंने रुकने का खतरा मोल नहीं लिया और लंबी जख्म भर के खुला हुआ मेन गेट अबूर कर गया। मैं उस आसेबी जंगले से निकल आया था जिसमें अपनी हिमाकत के सबब जा फंसा था। सीढ़ियां उतरते ही मैं दाएं हाथ मुड़ा और इमारत के साथ साथ दौड़ता चला गया। नुक्कड़ पर एक लम्हे को रुककर पलटा, देखा तो मैदान साफ था, मगर ज्यादा देर साफ रहने वाला नहीं था। इमारत की जड़ में बने हुए कंक्रीट के 2-2.5 फुट चौड़े रास्ते पर दौड़ता हुआ हवेली के अकब में आ गया। अब मेरे सामने वही क्यारियां थीं जिनमें से एक क्यारी में मुझ पर खौफनाक कुत्तों ने हमला किया था। मैं बोतल ब्रश के एक कम बुलंद दरख्त के नीचे सांस लेने को रुका। दरख्त के नीचे 2 झाड़ीदार मोर पंख देखे तो उनके बीच दुबक गया। अब मैं फौरी तौर पर किसी को नजर नहीं आ सकता था। ऐसे वक्त में नूरपुर की मस्जिद के स्पीकर शू शू की आवाज़ निकालते हुए बेदार हुए। फिर बाजुबान मुल्ला हंगामी ऐलान होने लगा कि सरदार यारान खान की हवेली की जानिब से फायरिंग की आवाज़ सुनी गई है। लोग अपने हथियार संभाल कर घरों से बाहर निकल आए ताकि डाकुओं को घेरा जा सके। मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी होने वाली थी। मैं शहरयार नजर आता तो बिफरे हुए नूरपुरियों से बच सकता था, मगर मैं गुलाब खान दिखाई देता था। अगर हथियारों से लैस लोगों के हत्थे चढ़ जाता तो वो आनन फानन मेरा भुरकस निकाल देते। चंद ही मिनट गुजरों के फिजा पुरजोश नारों और हवाई फायरिंग से गूंजने लगी। मैं हवेली के अंदर गैर महफूज था तो बाहर मौत मेरी मुंतजर थी। ऐसे वक्त में कंक्रीट के पट्टी नुमा रास्ते पर भारी बूटों की आवाज़ उभरी। मेरे पीछे आने वाला अकेला था। वो हवेली की नुक्कड़ से बरामद हुआ तो पता चला कि मेरे ताक़ुब में वही लंबा तड़ंगा पिस्तौल बरदार था जो गैलरी से निकलकर मेरे पीछे लगा था। मेरे आसाम में बिजली सी भर गई। जो ही वो बोतल ब्रश के दरख्त तले पहुंचा, मैंने उस पर छलांग लगाने में लम्हा भर की भी ताख़ीर न की। वो चौकस तो था मगर मार खा गया और मेरा कवी धक्का खाकर बुरी तरह से दीवार से टकरा गया। उसके संभलने से कबल ही मैंने खंजर वाला हाथ हवा में लहराया। चाहा कि उसके पेट में खंजर घूम दूं, मगर वो बिजली की सी तेजी से दीवार के साथ करवट बदल कर परे हट गया। खंजर टेपदार दीवार से टकराया। हाथ को चोट लगी। ऐन उसी लम्हे मुकाबिल ने मुंह से हे की लंबी आवाज़ निकाली। एक टांग पर उछला और उसके हवा में उड़ते हुए पैर की जोरदार ज़रब मेरे हाथ पे पड़ी। ऐसा लगा जैसे हाथ की हड्डियां टूट गई हों। खंजर हाथ से छूटकर उड़ता हुआ मोर पंखों में जा गिरा। मैं बेसाख्ता दोहरा हो गया। उसका जोरदार मुक्का मेरी कमर पर लगा। उसका बदन फौलादी था, ज़रबेकारी। वो पिस्तौल मेरी कनपट्टी पर मारना चाहता था जब अचानक मैं उसकी जानिब झुका। अपना कंधा उसकी दोनों टांगों के बीच डाला और बदन की तमाम तर ताकत बरूए कार लाता हुआ खड़ा हो गया। कंधे की ज़रब और हवा में उठकर ज़मीन पर गिरने के गैर मुतवक्का अमल ने उसे बौखलाहट का शिकार कर दिया। उसकी उंगली का दबाव अस्खुद ट्रिगर पर बढ़ गया और गोली चल गई। गोली दीवार पे लगी। ईंट के चंद नन्हे नन्हे टुकड़े उड़कर मेरे चेहरे पे लगे। वो बहुत ताकतवर और फुर्तीला था, दिलेर था। उसे मोहलत देना मौत को दावत देना थी, इसलिए मैंने लम्हा भर में छलांग लगाई और दोनों पैर जोड़कर उसके सीने पे दे मारे। आग की बेसाख्ता आवाज़ उसके हलक से निकली। मैंने उसके सीने पर रहते हुए पिस्तौल की नाल पर हाथ डाल दिया। नाल खासी गर्म और लंबी थी। उसने दूसरा हाथ मेरी कमर के नीचे रखा और जोरदार धक्का दिया। मैं तवाजुन बरकरार ना रख पाते हुए फर्श पर गिरा। इत्तफाक से मेरा घुटना पिस्तौल पे लगा। चोट आई। जख्मी पिंडली दुख गई। उसका हाथ भी पिस्तौल और फर्श में पिस गया। तभी सिसकी लेकर मचला और उसने अपना एक घुटना मेरी कमर में रसीद कर दिया। मेरा सर दीवार से टकराया। 14 तबक रोशन हो गए, मगर मैंने फौरन पहलू बदला। पैरों के बल 2-3 फुट ऊपर उछला और धप से पिस्तौल पर कूद गया। वो पिस्तौल खींचना ही चाह रहा था कि उफ्ताद पड़ गई। उसके हलक से निकलने वाली तेज सिसकी ने बावर करा दिया कि उसके हाथ की 2-4 हड्डियां जरूर टूट गई होंगी। तड़प कर उठा और दीवाना वार मुझसे लिपट गया। मुझे फौरन एहसास हो गया कि पिस्तौल उसकी गिरफ्त से निकल गया था। उसने मुझे बाजुओं में जकड़कर जोर से भींचा। फौलादी गिरफ्त की बदौलत मेरी सांस घुटने लगी। मैंने अपने दोनों मुक्के उसके जबड़ों पे मारे, मगर उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। यूं लगा जैसे वो बाहों में भींचकर मेरा दिल फाड़ने का इरादा रखता था। मैंने उसके चेहरे पर हाथ जमाए। जब तक वो संभलता, मेरा वार चल गया था और मेरी उंगलियां उसकी दोनों आंखों में चुभ गई थी। वो दर्द से बिलबिला उठा। मुझे छोड़कर एक झटके से पीछे हटा और आंखों पर हाथ रखकर बैठता चला गया। मैंने घूमकर उसकी गर्दन पर लात जमाई। वो पहलू के बल गिर गया। उसके हाथ बदस्तूर सख्ती से आंखों पर चिपके हुए थे। मैंने फिलफोर पिस्तौल की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो दीवार की जड़ के साथ पड़ा था। मैंने लपक कर उठा लिया। तेजी से उसके पीछे आया और गर्दन में नाल चुभोते हुए सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया प्यारे। अब हरकत ना करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। उसने कोई रद्दमल जाहिर ना किया, बल्कि आंखों पर हाथ रख के कराहता रहा।
شاید میرا ہاتھ کچھ زیادہ زور سے پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع دیا، وہ سنبھل گیا، اپنی پوزیشن سمجھ گیا تو شکست خوردہ انداز میں بولا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کائیں انداز میں ارد گرد دیکھا۔ حویلی کے اندر خاموشی تھی۔ سامنے سڑک کی طرف سے لوگوں کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یارن خان کہاں چھپا ہے؟ وہ تو یہاں نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے۔ کہاں؟ پتہ نہیں، شام کو گیا تھا۔ باکو مت، سچ بولو، کہاں ہے وہ؟ مجھے نہیں معلوم۔ دیکھو میں 3 تک گنوں گا اور پھر گھوڑا دبا دوں گا۔ 1 2۔ وہ نیچے بیسمنٹ میں۔ مگر تم کون ہو؟ تہخانے کا راستہ کدھر سے؟ اسٹور روم میں۔ مگر تم راستہ نہیں کھول سکتے، کھول بھی لو تو بیسمنٹ سے زندہ باہر نہیں آ سکتے۔ ایسے ہی میں حویلی سے کسی نے سڑک پر اکٹھے ہونے والے لوگوں کو پکارا اور تحکمانہ انداز میں یارن خان کا حکم سنایا۔ بڑا خان کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یہاں خیر صلی ہے، جاؤ شاباش۔ اعلان کو 2 مرتبہ دہرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایسی آوازیں سنائی دی جن سے آیا تھا کہ ہتھیار سنبھال کر حویلی کی طرف آنے والے تبصرے کرتے ہوئے واپس ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے شکار کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا، اس کی کمر میں بازو حمائل کیا، پستول کی نال ریڑھ کی ہڈی پہ ٹکائی اور سخت لہجے میں کہا، چلو مجھے حویلی کے اندر لے چلو، دیکھو تو صحیح بیسمنٹ میں ایسا کیا ہے جس سے ڈرا رہے ہو۔ ہری اپ، کوئی مستی کرو گے تو گولی سیدھی ریڑھ کی ہڈی میں گھس جائے گی۔ دیکھو میں سچ کہتا ہوں، ادھر مت جاؤ بلکہ اپنی جان بچاؤ اور حویلی سے نکل جاؤ، میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، مشورے نہ دو۔ میں نے اسے دھکیلا، وہ توان وکرہن سست روی سے چل پڑا۔ میں نے ارادتاً متضاد راستہ چنا۔ چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک بھاری مگر بھینچی بھینچی آواز کانوں میں پڑی، پرویز فکر نہ کر، میں آ گیا ہوں، اوے بغیرت یہیں رک جا ورنہ تجھے گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ آواز اوپر سے آئی تھی، میری نظریں اٹھی۔ میں سفیدے کے درخت پر چڑھ کر جس بالکنی میں کودا تھا اس کی چوبی ریلنگ پر سفیدے کے سائے میں کھیولا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے برقی مستعدی سے پستول اوپر کیا۔ اپنے یرغمالی جسے اس کے ساتھی نے پرویز کہہ کر اپنی آمد کی خوشخبری سنائی تھی کے کندھے پر سے تھوڑا اوپر نکلا اور فل فور فائر کر دیا۔ میرا نشانہ خطا گیا، تاہم دوسرا فائر نشانے پر لگا۔ ایک تیز چیخ سناٹا چیرتی ہوئی نورپور کی فضا میں چکرا کر تحلیل ہو گئی اور ہیولا غائب ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق گولی اس کے پیٹ یا چھاتی میں لگی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرویز نے میری گرفت سے نکلنا چاہا، مگر میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نے پستول کی نال اس کی گدی پر رکھ دی، وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ اپنے ساتھی کے انجام نے اس کا رہا سہا حوصلہ بھی توڑ دیا تھا۔ وہ اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ کر چلنے لگا۔ میں بطور احتیاط دیوار کے ساتھ لگ کر چل رہا تھا اور وقفے وقفے سے گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کو عقب سے نہ آ جائے۔ حویلی میں کتنے آدمی ہیں؟ وہ نیم مردنی اور بیزاری سے بولا، 9، 10واں بڑا خان ہے۔ میں نے دل میں حساب لگایا، 3 ملازم، ایک گن مین دادو مہانا جو بے ہوشی کا مکر کر کے فرش پر پڑا تھا، ایک بالکنی میں مر گیا تھا یا زخمی ہو چکا تھا، جبکہ پرویز نامی غنڈہ میری دسترس میں تھا۔ باقی بچے 3، 10واں یارن خان۔ ہم نکڑ عبور کرنے کے بعد بمشکل آدھی مسافت طے کر پائے تھے کہ اچانک پرویز رک گیا۔ اس نے بغل دبائی، میرے حلق سے سسکی نکلی۔ میں نے اپنا زخمی بازو اس کی بغل کے نیچے سے نکال کر اپنا ہاتھ اس کی چھاتی پر رکھا ہوا تھا۔ وہ دک گیا تھا۔ غصے سے پستول کو جھٹک دیا، کیوں رک گئے؟ چلتے رہو ورنہ۔ وہ چلنے کے بجائے میرا بازو جکڑ کر اچانک نیچے بیٹھ گیا، جس سے مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ میری تھوڑی اس کے سر سے ٹکرائی۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر سے سرک کر آگے کی جانب لڑک گیا۔ اس نے کھڑے ہونے میں دیر نہ کی اور مجھے اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ اس کمبخت کے بازوؤں میں بلا کی جان تھی۔ میں نے سود و ضیاء کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آنے واحد میں اس کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ٹریچ کی مخصوص آواز سنتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ گولیاں ختم ہو چکی تھی اور میں اچانک خالی ہاتھ ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی بے خوفی کا قدا کھلا۔ اس نے سنبھلتے ہی دل ہی دل میں اپنے پستول کی فائر ہونے والی گولیوں کا شمار کیا تھا اور بھانپ چکا تھا کہ میگزین میں کوئی گولی باقی نہیں بچی تھی۔ میں کنکریٹ کی 2-2.5 فٹ چوڑی یک بستہ پٹی پر چت پڑا تھا، جبکہ وہ میرے قریب پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ بڑے سور میں بنتے تھے، اب تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم دیکھو گے اور دنیا دیکھے گی۔ اس نے زوردار ٹھوکر میری پنڈلی پہ ماری۔ اتفاق سے اس کا بھاری بوٹ اس جگہ پڑا جہاں پر کتے کے کانٹے کا زخم تھا۔ میں بلبلایا۔ اس نے پے در پہ کئی ٹھوکریں رسید کی۔
ہر ضرب پر میرے حلق سے کرہا نکلی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا بھاری پستول پوری قوت سے اسے دے مارا۔ اس نے جھکائی دے کر خود کو بچایا اور وحشیانہ انداز میں چیختا ہوا مجھ پر پل پڑا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے مجھے مار مار کے دھواں کر دیا۔ اس کی ٹھوکروں سے میرے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ محفوظ رہا تھا۔ تب جب وہ تھک گیا اور ہانپنے لگا، 2 قدم پیچھے ہٹا، جھکا، پائنچا اٹھایا اور پنڈلی سے بندھے چرمی پٹے سے پتلے پھل والا لمبا خنجر کھینچ نکالا۔ میں نے پہلو کے بل کروٹ لی اور اس سے تھوڑی دور ہو گیا۔ وہ خنجر سونت کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میری طرف بڑھا۔ میرے اٹھنے سے پہلے میرے سر پر پہنچ گیا اور پہلو میں پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ خنجر والا ہاتھ ہوا میں تھا۔ اس کی آنکھوں کا ارتکاز میرے سینے پر دل کا مقام تھا۔ کسی بھی لمحے وہ میرے دل میں تیز خنجر اتار سکتا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے اٹکی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں کم بلند مگر دردناک نسوانی چیخ میرے کانوں میں پڑی۔ ابھی پہلی چیخ کی بازگشت کانوں میں چکرا رہی تھی کہ دوسری چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں چونکے۔ یوں لگا جیسے آواز کسی کنویں سے نکلی تھی۔ مار ڈالو مجھے، ہائے! چیخنے والی نے چیخوں کے درمیان حلق پھاڑ کر کہا۔ یوں لگا جیسے یہ آواز میری شناسا تھی۔ میرا دل یک بار کی پوری قوت سے دھڑک کر گویا رک گیا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہوا میں معلق خنجر کی تیز دھار کو دیکھنے لگا۔ میں بھول گیا تھا کہ اس خنجر کے چمکدار پھل پر میرے دل کا خون لگنے والا تھا، بلکہ میرے دل کی غلام گردشوں میں چیخ کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں اس آواز کو جنم جنم میں پہچاننے کی قدرت رکھتا تھا۔ میرے دل کی ہوپ لبوں پر لفظ بن کر تھر تھر آئی، اسما۔ یہ سمجھنا ہے کہ آواز کس طرف سے آئی تھی۔ چونکہ پرویز بھی میری طرح کہیں دور سے آتی ہوئی نسوانی چیخوں کی طرف متوجہ تھا، اس لیے میرے بڑبڑانے پر چونکا۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا، اس کا خنجر کسی بھی پل میرے سینے میں پیوست ہونے والا تھا۔ مجھے فی الفور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے دکھتے ہوئے جسم کی توانائیوں کو مجتمع کیا اور دونوں پیر جوڑ کر ہوا میں بلند کیے۔ ایک ہی وقت میں میرے پاؤں پرویز کے چہرے کی طرف بڑھے۔ اس کا ہاتھ تیزی سے نیچے آیا۔ ہم دونوں کے منہوں سے سسکیاں نکلی۔ میری ران میں تیز خنجر کی اچٹتی ہوئی نوک چبھی۔ اس کے منہ یا ناک پر میرے پاؤں بھاری گرز کی طرح لگے۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، جبکہ میں ران پر سختی سے ایک ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ دیوار پہ جما کے کھڑا ہو گیا تھا۔ خانزادی اسما کی آواز سن کر میرے رگوں پہ میں بجلی بھر گئی۔ میں نے چشم زدن میں اٹھنے کی کوشش میں مصروف پرویز کے خنجر والے ہاتھ پہ ٹھوکر ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں ہوا میں اچھلا، گھوما اور ایک زوردار کک اس کی کنپٹی پہ دے ماری۔ وہ پہلو کے بل گرا۔ تب معلوم ہوا کہ میرے جوڑے ہوئے پیروں کی زوردار ضرب سے اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ میں ایک بار پھر اچھلا اور گھٹنوں کے بل اس پہ گرا۔ وہ میرے نیچے دب گیا۔ میں نے چند سیکنڈوں میں کونی کی خطرناک ضربوں سے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے کے انداز میں بیٹھ کر جھولنے لگا۔ میں نے اس کا خنجر اٹھایا۔ جی چاہا کہ بل ٹیریر کتوں کی طرح اس کا نرخرا بھی کاٹ ڈالوں، مگر فوراً خیال آیا کہ مجھے تہخانے میں داخل ہونے کے لیے اسے ڈھال بنانا تھا اور اس سے خفیہ راستہ کھلوانا تھا۔ میں خنجر مضبوطی سے تھامے اس کے عین مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گھورنے لگا۔ وہ بے ہوش تو نہیں ہوا تھا، مگر پوری طرح سے اپنے حواسوں میں بھی نہ تھا۔ ایسے ہی وقت میں میری نگاہ دیوار کی جڑ پہ پڑی تو میں چونک گیا۔ بارش بھر اونچی اور کوئی 1.5 فٹ لمبی جالی دار گرل دکھائی دی۔ میں نے اس پہ نظریں جمائی۔ میری دانست میں اس گرل کی یہاں تنصیب کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اطراف دیکھا، اس جیسی کئی جالیاں دکھائی دی۔ یقیناً یہ حویلی کے تہخانے کے وینٹیلیٹر تھے۔ میں نے دل ہی دل میں بلڈنگ انجینئر کی ذہانت کو سراہا کہ اس نے ان جالیوں کی تنصیب اس انداز میں کی تھی کہ جب تک دیوار کی جڑ میں نہ بیٹھا جاتا وہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اسما کی مدھم سی آواز انہی جالیوں میں سے گزر کر میرے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ زیر زمین تہخانے میں قید تھی۔ یہ عقدہ حل ہوا تو میرے حلق سے لمبی سانس برآمد ہوئی۔ پرویز کی سکت جواب دے گئی تھی۔ وہ پہلو کے بل گر گیا تھا۔ میں دیوار کے قریب آیا، جھک کر ایک جالی سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر ناکامی رہی۔ 13 انچ چوڑی دیوار کے عین وسط میں فٹ کی گئی جالی کے پار کچھ دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ کان لگائے، لیکن اسما کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ وہ چیختے چیختے نڈھال، مایوس یا بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا، کہیں میں نے آواز پہچاننے میں غلطی تو نہیں کی۔ از خود یقین سا ہوا کہ نہیں، وہ یقینی طور پر اسما ہی تھی، حیدر خان کی بیٹی، جسے میں دوآبا کے ویران علاقے میں رنگو قصائی کے حوالے کرایا تھا۔ سردی، نقاہت اور دکھن مجھ پر سوار ہونے لگی۔ ایک بار تو جی میں کہ میں پرویز کا ٹنٹا نکال دوں اور حویلی سے نکل جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ آج موقع ہے، کل یارن خان چوکنا ہو جائے گا اور مجھے وار کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی گولیوں سے اڑا دے گا، اس لیے مجھے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا۔
میں نے زوردار تھپڑ پرویز کے جبڑے پہ مارا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا اور سر جھٹک کر اپنے اوسان بحال کرنے لگا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کر دیا۔ وہ اپنے پیروں پر بدقت کھڑا ہوا۔ میں اس کے عقب میں آیا، پہلے کی طرح زخمی بازو اس کی بغل تلے سے نکال کر چھاتی پہ رکھا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کی شارک پہ رکھا اور دبی آواز میں غرایا، بلا چوچارا مجھے تہ خانے میں لے چلو، یاد رکھنا جہاں بھی خرمستی کرو گے نا وہیں ذبح کر کے پھینک دوں گا۔ وہ اڑیل گھوڑا بمشکل قابو میں آیا تھا، جان گیا تھا کہ اس کا واسطہ عام چور و چکے سے نہیں پڑا، بلکہ رات کی تاریکی میں حویلی میں قدم رکھنے والا شیر پر سوا شیر تھا۔ تبھی اس نے شکست تسلیم کر لی اور بغیر کچھ کہے ڈگمگاتے قدموں سے چل پڑا۔